بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام۔ بیماری کی ابتدا سن 11 ہجری ماہ سفر کے آخری ایام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد اور جنت البقیع کی زیارت سے واپس آئے۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید سر درد کی شکایت کی۔ چند دنوں میں بخار تیز ہو گیا، یہاں تک کہ ٹھنڈے پانی میں بھیگا ہوا کپڑا پیشانی مبارک پر رکھے جانے لگا۔ بیماری کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرماتے رہے، لیکن جب بخار اور کمزوری بڑھ گئی تو چلنا دشوار ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ازواج تھیں، لیکن بیماری میں آپ نے ان سب سے اجازت چاہی کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام کریں تاکہ وہ خدمت کر سکیں۔ سب ازواج نے اجازت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا دے کر حجرے تک لائے۔ آپ کے قدم زمین پر گھسٹ رہے تھے، چہرے پر پسینہ تھا۔ آخری ہفتہ بخار حد سے بڑھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اوپر 7 مشکیزوں کا پانی بہاؤ، شاید میں لوگوں سے خطاب کر سکوں۔ جب پانی ڈالا گیا تو کچھ افاقہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد میں آخری خطبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا یا اپنے رب میں سے کسی ایک کو منتخب کرے، اور بندے نے اپنے رب کو منتخب کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ بات خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام میں سب سے قریبی تعلق اور محبت کا حق اللہ کو ہی ہے۔ نماز کی امامت کا حکم۔ جب بیماری بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائیں۔ یوں آخری ایام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے رہے۔ خوشی کا لمحہ وصال سے 2 دن قبل فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ اٹھایا، صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا اور آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ صحابہ کو لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحت یاب ہو گئے ہیں، وہ خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر پردہ گرایا۔ یہی مسجد میں آپ کا آخری دیدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دن 12 ربیع الاول بروز پیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ آپ بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، لا الہ الا اللہ، موت میں بھی بڑی تکلیفیں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اعلیٰ رفیق کے پاس لے جا۔ 3 بار یہ الفاظ دہرانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مدھم ہوئی، ہاتھ نیچے آ گیا۔ دنیا کی سب سے روشن ہستی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام کی کیفیت۔ مدینہ غم میں ڈوب گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے میں کہہ رہے تھے، جو کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے، چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آپ اپنے رب کے پاس جا چکے، لیکن آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر مسجد میں آ کر اعلان فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा वक्त मुकर्रर किया गया और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की वसीयत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह की महबूब तरीन हस्ती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। अल्लाह ताला हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दी हुई हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।